تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے مومن خوش ہوتے ہیں، لیکن شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے حواری مختلف طریقوں سے میلاد کی مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹ گڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ جو انہوں نے وائرل کیا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، آپ 12 مناتے ہیں۔ یعنی اس جھوٹ کو انہوں نے اتنا پھیلایا ہوا ہے کہ عام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ 8 کہہ رہے ہیں اور ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں۔ دوستو، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا مستحب اور مستحسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، آپ کی آمد کی خوشی میں محفل سجانا بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن جو نہیں سجاتا، جو میلاد نہیں مناتا، تو وہ کوئی گنہ گار نہیں ہے، نہ اس پر کوئی فرض واجب ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ بات ہے کہ میلاد تو نہیں مناتا، لیکن میلاد کی مخالفت نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ میلاد کی مخالفت کرتا ہے، یہ اس زمرے میں آتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جو جھنڈے نہیں لگاتے، جلوس نہیں نکالتے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ گستاخ ہیں۔ ہاں، جو جھنڈوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، میلاد کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیں، مولانا احمد رضا خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 8 ربیع الاول پیدائش لکھی ہے اور یہ لوگ 12 مناتے ہیں، اور حوالہ دیتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 تا 415۔ اگر یہی حضرات 412 کے بجائے 411 بھی پڑھ لیتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق کا نتیجہ پہلے بتا دیا ہے، اس کے بعد مختلف علماء کے اقوال بیان کیے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے بلکہ 2 ربیع الاول کو ہے۔ تحقیق آپ کے سامنے ہوگی۔ سب سے پہلے ان کے جھوٹ کا پوسٹ مارٹم، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411۔ فائدہ: سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں۔ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہیں کیا، پیچھے سے سوال ہو رہا تھا۔ سائل پوچھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ اب فرما رہے ہیں کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہیں کیا، سائل کو چاہیے تھا کہ تاریخ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں فائدہ: سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں۔ 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ معتبر 12ویں ہے۔ 7 قول ہیں مگر اشہر و اکثر ماخوذ معتبر 12ویں تاریخ ہے۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ 12ویں تاریخ ہے، پھر اس سے آگے 412 سے 15 تک آپ ان اقوال کا ذکر کرتے ہیں جو مختلف اقوال علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ نتیجہ پہلے نکالا صفحہ نمبر 411 میں، لیکن خائن لوگ ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہیں تکلیف ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی، تو ان باتوں کو نہیں دیکھا۔ جو پہلے نتیجہ 411 نمبر صفحہ پر وہ بتا گئے کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں۔ 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ معتبر 12ویں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو علامہ صاحب نے لکھ لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 کو نہیں ہے۔ آسان فہم میں اس کی تشریح کی ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تبیان القرآن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے
76 اور اس کو آپ نے 2001 میں اس تحقیق کو آپ نے لکھ لیا تھا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض حضرات ان کی تحقیق کو لے کے اپنا نام لکھ کے کہتے ہیں ریسرچ، ہمارا ریسرچ پیپر، اور وہ 2012 میں جا کے ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، اور تحقیق ہے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی، اور اس کے بعد تحقیق ہے جو ہے وہ مولانا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، ان کی کتاب تبیان القرآن، قرآن پاک کا بہترین ترجمہ تفسیر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 576 پر لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تحقیق۔ اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی، البتہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات یکم یا 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ فرماتے جمہور تو کہتے ہیں 12، لیکن تحقیق یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو ہوئی یا 1 کو، اگرچہ یہ جمہور کے خلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں لیکن صحیح یہی ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس سال حجۃ الوداع تھا اس سال یوم عرفہ جمعے کے دن تھا، جیسے بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر 45 میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا یوم عرفہ جمعے کا دن تھا، اور وہ ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، جمعے کا دن اور ذی الحج کی 9 تاریخ تھی۔ اس اعتبار سے اگر یہ فرض کیا جائے کہ ذی الحج، محرم اور سفر تینوں مہینے 30 دن کے تھے، تو پیر کے دن 6 ربیع الاول ہوگی۔ تینوں مہینے ذی الحج، محرم، سفر 30 دن کا تو 6 ربیع الاول ہوگی، اور یکم ربیع الاول بدھ کو ہوگی، پیر کو نہیں، کیونکہ پیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 680۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ تینوں مہینے 29 دن کے تھے تو پیر کے دن 2 ربیع الاول ہوگی اور یکم ربیع الاول اتوار کو ہوگی، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ 2 مہینے 30 دن کے ہیں اور 1 مہینہ 29 دن کا ہے تو پیر کے دن 7 ربیع الاول ہوگی اور یکم ربیع الاول منگل کے دن ہوگی۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ 2 مہینے 29 دن کے ہیں اور 1 مہینہ 30 دن کا ہے تو پیر کے دن یکم ربیع الاول ہوگی۔ غرض کوئی حساب بھی فرض کیا جائے، جب 9 ذی الحج جمعے کا دن ہو تو 12 ربیع الاول پیر کے دن کسی حساب سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی کنفرم ہے بخاری سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، وہ جو یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، بخاری شریف حدیث نمبر میں نے آپ کو 45 سے بتائی۔ اسی طرح بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، بخاری شریف حدیث پیر کا دن تھا 680 نمبر حدیث بخاری میں۔ تو فرماتے ہیں الغرض اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے وہ پیر کے دن ہوئی ہے، اور وہ پیر کا دن کسی طرح بھی 12 ربیع الاول نہیں بن رہا، لہذا درایتاً عقلاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ پیر کے دن ربیع الاول کی تاریخ کے عقلی احتمال یہ ہے کہ سب مہینے 30 دن کے ہوں تو 6 ربیع الاول، اور اگر سب ماہ 29 دن کے ہوں تو 2 ربیع الاول، اگر 2 ماہ 30 دن کے ہوں اور 1 29 دن کا تو 7 ربیع الاول، اور اگر 2 ماہ 29 دن کے ہوں اور 1 ماہ 30 دن کا ہو تو یکم ربیع الاول۔ 6 اور 7 ربیع الاول کا کوئی قائل نہیں ہے، پھر آپ کی وفات کی تاریخ یکم ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوگی یا یکم کو۔ آگے پیچھے علماء کے اقوال لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قول محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 اور 208، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1418 ہجری میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 19 سفر بروز بدھ 11 ہجری کو ہوئی، آپ 13 دن بیمار رہے اور آپ 2 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن فوت ہو گئے۔ اس کے بعد امام ابن سعد نے 12 ربیع الاول کو فوت ہونے کے متعلق اقوال نقل کیے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی، یہ ابن سعد کہتے ہیں۔ امام بیہقی لکھتے ہیں اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235، مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت سے 1410 ہجری میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
19 सफर बरोज बुध 11 हिजरी को सख्त बीमार हुए। उस वक्त आप हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे। आपकी तमाम अज़वाज वहां जमा हो गई। आप 13 दिन बीमार रहे और 2 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को पीर के दिन फौत हो गए। इमाम बहकी ने भी लिखा 2 रबीउल अव्वल और पीर के दिन। इमाम अबुल कासिम अली बिन हसन इब्न असाकर अल मुतवफ़ा 571 हिजरी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकम रबीउल अव्वल को पीर के दिन 11 हिजरी को फौत हुए। इन्होंने यकम का लिखा है। हाफिज इस्माइल बिन उमर बिन कसीर यानी इब्न कसीर लिखते हैं अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 228 मतबूअ दारुल फिक्र बैरूत 1418 हिजरी में अल्लामा वाक़दी ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल पीर के दिन फौत हुए। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतहुल बारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 474 मतबूअ दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत और ये छपी है 1420 हिजरी में, तो उन्होंने भी 2 रबीउल अव्वल का जिक्र किया है। अल्लामा आइनी ने भी यकम रबीउल अव्वल का जिक्र किया है। इसके अलावा अल्लामा सुहेली ने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि अल्लामा सुहेली ने इसको तरजीह दी है कि आप यकम रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल को फौत हुए। अत-तौशी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 143। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 10-14 हिजरी लिखते हैं एक कौल ये कि आप पीर के दिन 2 रबीउल अव्वल को फौत हुए। अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी अल मुतवफ़ा 10-44 लिखते हैं अल ख्वाज़िमी ने कहा कि आप यकम रबीउल अव्वल को फौत हुए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अशअतुल लम्हात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 204 मतबा तीज कुमार लखनऊ लिखते हैं कि आपकी वफात 2 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई। तमाम उलमा ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात 2 रबीउल अव्वल पीर को हुई और बाज ने एक का कहा है। शेख अशरफ अली थानवी अल मुतवफ़ा 1364 लिखते हैं और तारीख की तहकीक नहीं हुई और 12वीं जो मशहूर है वो हिसाब दुरुस्त नहीं होता क्योंकि इस साल जिलहज की 9वीं जुमे की थी और योम वफात 2 शंबा साबित है। बस जुमा 9वीं जिलहज होकर 12 रबीउल अव्वल 2 शंबा को किसी हिसाब से नहीं हो सकती। यानी कि अशरफ अली थानवी साहब भी लिखते हैं कि 2 रबीउल अव्वल हो सकती है, 12 किसी सूरत भी नहीं हो सकती। नसरुत्तीब सफ़ा नंबर 241 मतबूअ ताज कंपनी लिमिटेड लाहौर। अल्लामा शिबली नोमानी वो क्या लिखते हैं किसी हालत और किसी शक्ल से 12 रबीउल अव्वल को 2 शंबा यानी पीर का दिन नहीं पड़ सकता। ठीक है। हाशिम लिखते हैं कि इसलिए वफात नबी की सही तारीख हमारे नजदीक यकम रबीउल अव्वल है, 2 या यकम। हमने अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमने रिवायत और दिरायत के एतबार से तफसील के साथ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख यकम रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल है क्योंकि मशहूर 12 रबीउल अव्वल है जबकि 12 रबीउल अव्वल आपकी विलादत का दिन है। और अब ये एतराज साकित हो गया कि आपकी वफात के दिन खुशी क्यों मनाई जाती है। यहाँ पर हमने जितनी तफसील और तहकीक की है शायद किसी और जगह न मिल सके। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह पूरी तहकीक पेश की कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल को और बाज अकवाल के मुतालिक 1 रबीउल अव्वल को फौत हुए। और इसकी बड़ी तहकीक जो उन्होंने इसकी दलील दी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हज किया यौम अरफा वो जुमे का दिन था और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात जो पीर के दिन है। पूरा हिसाब लगाया जाए तो किसी दिन भी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं बनती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।